الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. اما بعد، مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب وہ برائی کے کسی کام میں مبتلا ہو جائیں اور فحاشی کے کام کو کرنے والے بن جائیں، قالوا، اور ان کو سمجھانے پر جب ان سے گزارش کی جائے کہ کچھ تو عقل کے ناخن لو، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو اللہ سے ڈرو، تو ان کی باتیں عجیبہ ہو جاتی ہیں. قالوا وجدنا علیہا آباءنا، بجائے اس کے کہ یہ اپنی اصلاح پکڑتے یہ یوں کہتے ہیں اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. فاحشہ کام کو چھوڑنے کے بجائے اس کی دلیل ڈھونڈتے ہیں، بےہودگی کی دلیل ڈھونڈتے ہیں، اپنے اعمال بد کی دلیل ڈھونڈتے ہیں، بجائے اس کے کہ اصلاح کا پہلو اپنے اندر داخل کرتے اور اپنی اصلاح پکڑنے والے بنتے. اصلاح کے بجائے بات بات میں آگے سے گفتگو کرتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ گناہ کے فحاشی کے کام کرنے والے بن جاتے ہیں اور سمجھانے والے سمجھائیں تو سمجھنے کے بجائے ان کی زبان سے کلمہ یہ نکلتا ہے قالوا وجدنا علیہا آباءنا، یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا، ہم نہ چھوڑیں گے.
واللہ امرنا بہا، اور اس پر اور زیادتی اور ظلم کی انتہا یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے یہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، جھوٹ بولنے سے پہلے کم سے کم یہ تو سوچو کہ کس پر بول رہے ہو اور کیا بول رہے ہو۔ اللہ کبھی حکم نہیں دیتا فحشی کے کرنے کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں خود کچھ علم نہیں ہے؟ بغیر سند، بغیر دلیل، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اللہ سبحانہ و تعالی پر جو باتیں کرتے ہو یہ تمہیں بالکل زیب نہیں دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو سمجھایا جائے اور ان کے سامنے دعوت کا لمحہ پیش کیا جائے اور ان کو یوں کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے اوپر نازل کیا، قالوا، تو جواباً ان کی باتیں عجیبہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہ مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، آپ کی بات اور آپ کے رب کی بات اور منزل من اللہ بات نہ مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ارے اگرچہ صفت یہ ہو، حالت یہ ہو، وصف یہ ہو، کیفیت یہ ہو کہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہی نہ ہو، عقل ہی نہ رکھتے ہوں، سیدھے راستے پہ نہ ہو، تب بھی یہ انہی کے کارستانیوں پر عمل کریں گے اور تب بھی یہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ کیسی عجیبہ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب لوگوں کو ہدایت مستقیمہ کی طرف بلایا جائے تو وہ کبھی اتنے آرام سے نہیں مانیں گے، اور بات میں کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے پایا، سارے کے سارے یہی کرتے رہے، ہم بھی یہ کریں گے، ہم کیوں چھوڑیں اور ہم کیوں اس معاملے کو چھوڑیں، ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے، ان کے بڑے بھی کرتے تھے، ان کے بڑے بھی ایسے کرتے تھے۔ پوری دنیا میں یہ تماشا لگا کے رکھا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں چھوڑیں۔ پھر جب دوسری بات ان کو کہا جائے کہ تم اللہ کی طرف پیروی کرو، جو اللہ نے نازل کیا اسے مانو، تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی بات کو مانے، یہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی عقل نہیں تھی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ راہ ہدایت مستقیمہ سے محروم تھے، تب بھی یہ ان کے پیچھے جانے کی ضد کرتے ہیں، تو سوائے گمراہی کے گڑھوں میں جانے کے ان کی اور کیا صفت ہو سکتی ہے اور ان کا کیا معاملہ اور ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کا اسلوب سکھا رہے ہیں، کتاب بدء الوحی صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات جو اصولاً ارشاد فرمائی تھی قوم والوں کو خطاب کرتے ہوئے وہ یہ تھی وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اللہ کی بات اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گی جب اپنے آباء و اجداد کے کہے ہوئے اور کیے ہوئے باتوں کو چھوڑو گے۔ ہر جگہ میں یہ کہنا کہ میرے باپ یہ کہتے تھے، میرے دادا یہ کہتے تھے، میرے بڑے یہ کہتے تھے، یہ تو ہر چیز شریعت سے متصادم ہے۔ لہذا اگر شریعت پہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ کہنا بند کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے پایا ہے، یہ کہنا بند کرنا ہوگا کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں ہمارے اولیاء اور ہمارے بزرگان یوں کہا کرتے تھے، اس کو بند کرنا ہوگا۔ جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کے احکام کو اور اللہ کے منزل شدہ باتوں کو آپ سمجھ نہ پائیں گے۔ ایک طرف انسان کو اللہ کی بات سکھائی جاتی ہے اور دوسری طرف انسان اپنے خاندانی رواداریوں میں پھنس جاتا ہے۔ اب خاندانی رواداریاں نکلنے نہیں دیتی، خاندانی اطراف نکلنے نہیں دیتے، اور وہ طریقے جو خاندان والوں نے رائج کر دیے ہیں وہ انسان کو کسی صورت نکلنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی وہ تنکیر کر دیتا ہے۔ دل سے ماننا چاہتا ہے مگر زبان سے اقرار کرنے کے بجائے انکار کرتا ہے کہ میں زمانے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا،
میں خاندان والوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، میں برادری کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، میں اپنے بڑوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے قبول کرنا ہے اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کے لیے تمہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں سب سے پہلے اسے ذرا سائیڈ میں رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ شریعت سے متصادم ہے تو ان کو ذرا الگ کرو اور شریعت کی بات کو قبول کرو، اللہ کی بات کو قبول کرو اور اللہ کے نظام کو قبول کرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہم حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کہیے، آپ ان کو بتائیے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم یہ بتا دو کہ اللہ نے جو تمہارے لیے جو کچھ رزق عنایت کیا ہے پھر تم نے اس میں کیا کیا؟ فجعلتم منہم حراما وحلالا، اللہ نے تو عنایت کیا رزق اپنی جانب سے جو بہترین تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر اپنے تئیں اپنی مرضی سے اپنی منشا کے مطابق حرام قرار دیا کہ ہم یہ کھائیں گے اور یہ نہ کھائیں گے، یہ کریں گے اور یہ نہ کریں گے، اور بعض حصہ تم نے اپنے تئیں اپنی مرضی سے حلال قرار دے دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حلال نہیں ہے۔ بھائی تم کہنے والے کون ہوتے ہو اور تم بنانے والے کون ہوتے ہو اور تم اللہ کے نظام میں داخل ہونے والے کون ہوتے ہو، جبکہ بنانے والا اللہ، کرنے والا اللہ، اسلوب دینے والا اللہ، حلال کرنے والا اللہ، حرام کرنے والا اللہ، رزق کی فراوانی کرنے والا اللہ، لیکن تم نے بیچ میں مداخلت کی کہ یہ حلال کہیں گے اور اسے غیر حلال کہیں گے۔ اللہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ روزی ہماری، عنایت ہماری، حکم ہمارا، دین ہمارا، سارے معاملات مرزوق علیہ ہمارے، تو تم کون ہوتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ قل اللہ اذن لکم، اے اللہ کے نبی ذرا ان سے پوچھ تو لیجئے کیا تمہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم یہ بڑی بڑی باتیں بناؤ؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے کے عادی ہو گئے؟ جیسے تمہاری عادت و مزاج بنا ہوا ہے جھوٹ خوری کرنے کا اور جھوٹ بولنے کا، ایسے کیا تم یہاں بھی جھوٹ بولنے والے بن گئے کہ جہاں مرضی ہوئی مانیں گے اور جہاں مرضی نہیں ہوئی نہیں مانیں گے؟ سورۃ القصص آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانے نا تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں۔ جب اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی، رسول اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی، تو یقین کر لیجئے اللہ کے نبی، یقین کر لیجئے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین بہت بڑا نقطہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے دین کو نہ ماننے والے وہ ہوتے ہیں جن کی نفس کی خواہش ان کے دلوں میں رچا پچا دی جاتی ہے کہ پھر وہ کبھی اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ کبھی اللہ کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی مرضی اور منمانی کے خواہاں رہتے ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ میرا دل مانے گا تو مانوں گا، میرا دل نہ مانے گا تو میں نہ مانوں گا۔ ان کو اللہ کی پرواہ نہیں، ان کو رسول اللہ کی پرواہ نہیں، انہیں دین کی پرواہ نہیں، ان کو دین کے منشے سے کوئی تعلق نہیں، ان کو تعلق اس بات کا ہے کہ میرا دل مانے تو میں مانوں گا وگرنہ میں کبھی نہیں مانوں گا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 51 اللہ رب العالمین دو ٹوک بات کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے، فَاعْلَمْ، اے اللہ کے نبی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بدترین بہکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور آپ نے یہ دوائی لینی ہے، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر تو پاگل ہوتے ہیں سالے، یہ تو ایسے ہی بیوقوف بناتے ہیں، ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے۔
ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، علاج کو تجویز کرنا ڈاکٹر کا کام ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے بھائی صاحب آپ کی یہ بیماری ہے، آپ کو یہ دوائی لینی ہے، اللہ کے حکم سے شفا مل جائے گی۔ آپ کہتے ہیں پاگل ہے یہ، بھلا اس کی یہ دوائی ہوتی ہے، میں تو یہ نہیں کہوں گا۔ آپ نہیں کھائیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ اگر ہم شریعت کو نہیں مانیں گے تو ہمارا معالج جو اللہ ہے، جو ہمیں ہدایت دینے والا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ساری کائنات مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سارے کے سارے اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ کے خزانے سے ایک نقطے کا فرق نہیں کر سکتے۔ نقصان صرف ہم اپنا کرتے ہیں، گھاٹے میں صرف ہم اپنے آپ کو خود ڈالتے ہیں۔ اللہ کو، رسول اللہ کو، شریعت محمدی کو، شریعت مطہرہ کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت رکھتی ہیں۔ یہ صرف نقیضات ہیں، یہ ماتحت لوگ ہیں جو مانے یا نہ مانے یہ اپنی گڑھے اپنے ہاتھوں سے خود کھود لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یاد رکھو ایسے ظالموں کو جو اللہ کی بات کا انکار کرتے ہوئے نفس پرستی کریں، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لوگوں نے کل جشن تو بہت منا لیا، اتنی پابندیاں، اتنی سیکیورٹیز، اتنے اعلانات کے باوجود وہ تماشے کیے کہ اللہ کی پناہ۔ اب انسان نے یہ تماشے کرنے کے بعد بھی کیا اس بات کو سمجھا کہ جو آئندہ آنے والا سال موت کے قریب کر رہا ہے، حساب کے قریب کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے، اس کے اندر تم نے کیا تیاریاں کی ہے؟ جشن تو منا لیا منانے والوں نے، کیا اس بات کے بارے میں کچھ غور کیا کہ جو ملاقات اور قریب ہو گئی اور قریب ہو گئی تو کیا اس کی نوعیت ہے، اس کی کیفیت؟ اس دولہا سے پوچھئے جس کا نکاح طے ہو جائے اور ایک ایک دن وہ گننا شروع کرتا ہے کہ اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے۔ وہ شادی کی خوشی منانے کے لیے، اس نوید و مسرت کو انجوائے کرنے کے لیے وہ ایک ایک دن گنتا ہے کہ میری شادی میں اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے۔ تو جو اللہ کے مہمان ہیں، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ اللہ کی قربت کو کرنے کے لیے ایک ایک دن گنتے ہیں کہ اللہ یہ مشکل کیسے آسان ہوگی کہ ہم دنیا سے نکلیں اور جنتوں کی سیر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو کیا ہم ان میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوچنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، لوگ کرتے ہی رہتے ہیں اور فرماتے ہی رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے، موضوع سے تھوڑی سی بات ہٹ جائے گی، وقت بہت قلیل ہے لیکن نقطہ ضرور سمجھنے کی بات ہے۔ پچھلے گزشتہ جتنی بھی ہماری زندگی گزری ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد رہا ہے، میں پیشگی معذرت طلب کر لیتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، زندگی کا ایک مقصد رہا ہے کہ دنیا میں جتنا فساد ہوا وہ ملا کی وجہ سے ہوا، ہمیں ہدایت نہیں ملی وہ بھی ملا کی وجہ سے ہے، ہم ترقی نہ کر سکے وہ بھی مولانا کی وجہ سے ہے۔ گویا کہ ساری دنیا کے جو قصور ہیں وہ اس مولانا کی وجہ سے ہے جو منبر و محراب میں بیٹھا ہے، ہم لوگ دودھ کے دھلے ہیں۔ اس بیچارے کا کیا قصور؟ آپ تو اس کی بات گیٹس کے باہر تک سننا نہیں چاہتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم حضرت اور استاذ اور شیخ اور مفتی اور محدث کی عزت صرف مسجد کے گیٹ سے شروع کرتے ہیں، محراب تک کرتے ہیں، پھر محراب سے شروع کرتے ہیں، مسجد کے گیٹ تک لاتے ہیں، اور گیٹ کے باہر وہ کون اور میں کون؟ تو پھر وہ ذمہ دار کیسے ہے؟ ذمہ دار میں ہوں، ذمہ دار آپ ہیں، ذمہ دار ہم سب ہیں، کیونکہ ہم نفس کی پیروی میں لگ گئے، ہم اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگ گئے، ہم اللہ کو خوش کرنے میں نہیں لگے۔ ہم نے جتنے بھی سال گزار دیے کہ ایک عرصہ گزر گیا پیدائش کے بعد، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، ہم نے ہر سو، ہر جگہ، ہر لمحے اپنے دل کی سنی ہے، اللہ کی نہیں سنی، اس کے رسول کی نہیں سنی، شریعت کی نہیں سنی، اور پھر ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں مولانا کو کہ ان کی وجہ سے یہ ساری کی ساری تباہی آئی۔ تو بیچارے مولانا تو خود تباہ ہو گئے ہم سب کے کرتوتوں کی بنا پہ۔ آپ سوچیے اور غور کیجئے کہ ہمارے اندر وہ کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اٹھ نہیں پا رہے۔ تو میرے بھائی، اپنے اندر جو نفس کی پرستی ہے مجھ سمیت تمام لوگوں میں، ہم سب کو وہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ
وما اولئک بالمؤمنین، اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو کہنے والے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے، یہ ایمان والے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اشارہ اللہ نے کتنا خطرناک فرمایا کہ تم جو صبح شام اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو، تمہارے کہنے سے تم جنتی تھوڑی ہوگے۔ پھر جنتی کون ہوگا؟ پھر مومن کون ہوگا؟ پھر ایمان والا کون ہوگا؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثم يتولى فريق منهم، پھر ان کے بعد ان کا ایک گروہ ان میں سے پلٹ جاتا ہے۔ جب اللہ آزمائش کرنے پہ آتا ہے، چیکنگ پہ آتا ہے، تو ہم میں سے ایک گروہ اتنے تیزی سے اسلام کو چھوڑ کے پلٹتا ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اللہ کیسے چیک کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ میں جو تنویر ہے یہ تنکیر کے واسطے ہے، اور یہاں پہ بعض لوگوں نے تکسیر کے معنی میں لکھا ہے کہ اللہ عمومی حالتوں میں بھی نوازتا ہے اور آزماتا ہے، اور پھر اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب آزمائش پہ آتا ہے تو مختلف صورتوں میں آزمائش فرماتا رہتا ہے، طرح طرح سے آزماتا ہے، طرح طرح سے آزماتا ہے، کیونکہ آپ کو اس شان پہ اللہ نے لے جانا ہے جس شان کے آپ اہل ہیں اور اعمال اس قابل نہیں ہیں، تو اللہ آزمائش کر کر کے اس مقام کے قابل کر دیتا ہے، اور پھر جب وقت معینہ آتا ہے تو آپ بادشاہوں کی طرح اور شہزادوں کی طرح اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب انسان کی صرف یہ ہے زبان سے کہہ رہا ہے مانتا ہوں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو دوڑتا ہے غیر اللہ کی طرف، دوڑتا ہے اللہ کے نافرمانوں کی طرف، دوڑتا ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کے باغی، اس کے رسول کے باغی، اس کی شریعت کے باغی، اس کے دین کے باغی، جا کر ان سے بغات کا کام کراتا ہے، اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے بچا لیں گے۔ یہ کیسے بچائیں گے؟ یہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو تنگ دستی میں بھی اللہ کو مانتے ہیں، خوشحالیوں میں بھی اللہ کو مانتے ہیں، آسانیوں میں بھی اللہ کو مانتے ہیں، آزمائشوں میں بھی اللہ کو مانتے ہیں، اپنے رب پر ایسا یقین محکم رکھتے ہیں کہ ان کی آزمائشوں کو اللہ ان کے یقین کی بدولت آسانیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ ان کا یقین ہے کہ یہ مشکل اللہ دور کرے گا، وہ اپنے اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی بات کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے، صرف اپنے خواہشات نفس میں داخل رہتے ہیں، ان کے لیے نوعیت کیا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں سے اکثریت ان کی ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں لیکن کرتے کبیرہ گناہ ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آ جائیں تو کیا کریں؟ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ہر اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ ان کو بتاؤ اللہ نے یہ حکم اتارا ہے۔ دنیا والے کچھ بھی کہیں، تمہارا دنیا والوں سے کیا تعلق ہے؟ تم یہ کہو کہ اللہ کا آرڈر یہ ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کی بات یہ ہے فقط، اس کے علاوہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہماری بات میں کیا ہوتا ہے؟ وراثت کا مسئلہ ہو یا طلاق کا ہو یا اس کا ہو یا اس کا ہو، ہر مسئلے میں ہم کہتے ہیں اللہ تو یہ کہتا ہے، لیکن جب اللہ کہتا ہے تو لیکن چونکہ چنا کے مگر کی کوئی حیثیت نہیں، بس اللہ نے کہا ہے یہ اٹل ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ آپ کچھ بھی کام کریں، جب اللہ وہ کہتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کسی چیز کی کائنات میں ضرورت نہیں رہتی، اور جو کسی اور کی ضرورت سمجھتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات سے ہل گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ہر اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول اور اپنے صحابہ اور قضات اور مفتیان کو یہ بات واضح سمجھا دیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جانا، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کہیں گے یہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج لوگ
صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود بد عمل کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کچھ معاشرتی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں. بھائی معاشرے سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ معاشرہ بنانے والا اللہ ہے. اللہ کے سامنے جانا ہے, عمل اللہ کے لیے کرنا ہے, بات اللہ کے لیے کرنی ہے, وجود اللہ کے سامنے حاضری کے لیے تیار ہے. گڑھا کھودا جا چکا ہے, تیاری ہو چکی ہے, اٹھانے والے اٹھانے کی نیت کر چکے ہیں, اللہ کے سامنے لے جانے کی تیاری ہے, اور ہم معاشرہ کر رہے ہیں. یہ بچائے گا؟ یہ تمہیں بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا, اللہ بچائے گا. تو پھر ان کی پرواہ کی کیا ضرورت جنہوں نے پیٹھ دکھانی ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. ایک آدمی جس کے جتنے بھی قریب ہو, یہ انسان کی فطرت ہے, اسے پیٹھ دکھائے گا. ورنہ دیکھ لیجیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی, کس قدر چاہتے تھیں لوگ, پلٹ کے گئے نہیں گئے. اس سے بڑی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جتنی بھی محبت ہے دنیا تک ہے, آج سانس نکلی محبت ختم. لیکن اللہ ہے جو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں بات کرتا ہے. اللہ ہے جو ماں کے رحم میں جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہاں جا کے روح پھکواتا ہے. وہ اللہ ہے کہ جہاں سے کوئی طاقت نہیں نکال سکتی تھی, اللہ وہاں سے ہم سب کو باہر نکالتا ہے. وہ اللہ ہے جو ایک ایسے روئی کے ٹکڑے سے بھی زیادہ حساس گوشت کی بوٹی سے پورا انسان بناتا ہے, اسے پروان چڑھاتا ہے, اسے سمجھ اور صلاحیت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے منازل کو نیچے کرتا ہے, اور پھر بارہا اپنے ہاں بلاتا ہے, اور جب ہم چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے فرشتوں کے ذریعے بات کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو پیدائش سے پہلے سے آپ سے ٹچ میں ہے, اور آپ کی اختتام کے بعد تک آپ سے ٹچ میں رہتا ہے, اور قیامت کے دن وہ اللہ پھر آپ سے بات چیت کرے گا. تو جس اللہ سے مستقل رابطہ ہے ہم اسے بھلا کر اس چکر میں پڑ گئے جس سے ہمارا رابطہ صرف عارضی ہے, اور جس نے پیٹھ دکھا کے جانا ہی جانا ہے ہم اس کے چکر میں مبتلا ہو گئے. لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے. نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی عقلوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دن کی مبارکبادیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر ذرا سا بھی کوئی ایمان باقی ہے یا وہ بھی چلا گیا ہے. بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ میں کچھ سکت اسلامی بھی ہے, کوئی ایمانی حلاوت بھی ہے, کوئی اپنے رب کو راضی کرنے کا عمل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ سارا کا سارا نکل گیا. میرے بھائی, اللہ فرماتا ہے وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے ہر اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, لوگوں کی خواہشات کے پیچھے پیچھے نہ جائیے. وَاحْذَرْهُمْ, اور ان سے ہوشیار رہیے, چوکنا رہیے, ڈرے رہیے. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں. یہاں فتنہ بمانے آزمائش کے نہیں ہیں بلکہ انتقال کے ہیں, کہیں وہ آپ کو اللہ کے حکم سے پلٹا نہ دے. آپ نے کبھی غور کیا, ایک آدمی کسی کا مولانا کے پاس جاتا ہے, مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے حضرت کوئی گنجائش نکالیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اسلام میں گنجائش نکالی. آپ نے اسلام کو کیا سمجھ لیا ہے کہ جہاں سے چاہو ایک نیا راستہ کھود کے نکال لو. گنجائشیں اسلام میں نہیں ہوتی. اسلام میں نظام ہے, اصول ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, آپ نے ان کو فالو اپس کرنا ہے. گنجائشوں کا کیا مطلب ہے کہ جی کوئی نقیض نکال لیجئے, کوئی تھوڑی سی دراڑ ڈال کے میرے مطلب کا مسئلہ نکال لیجئے. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم کتنی بھیانک بات کہتے ہیں یہ کہہ کر, اور ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی آپ کی دکان پہ آئے کہ مجھے کچھ فنڈز دیجئے, آپ کہتے ہیں بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے کچھ گنجائش نکال لیجیے. آپ کہتے ہیں بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس سہولت نہیں. وہ کہتا ہے پھر بھی کوئی گنجائش نکال لیجیے, پیسے نہیں تو مال ہی دے دیجیے. آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اہل علم کو بھی سوچنا چاہیے, غیر اہل علم کو بھی سوچنا چاہیے, معاونین کو بھی سوچنا چاہیے, محسنین کو بھی سوچنا چاہیے, مصلیین کو بھی سوچنا چاہیے, اور سب سے پہلے اس شخص کو سوچنا چاہیے جو سب کو دعوت دینے والا ہے کہ میں خود کتنے پانی میں کھڑا ہوں. اس کو سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کتنی گہرائی میں کھڑا ہوں, میں خود کس حیثیت میں ہوں. اس کو سب سے پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے.
فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اے اللہ کے نبی اگر یہ منہ پھیر کے چلے جائیں نا کہ تم صحیح آدمی نہیں ہو، تم بڑے فنڈامنٹلسٹ ہو، تو کوئی گھبرانے کی بات تھوڑی ہے۔ اگر یہ منہ پھیر کے چلے بھی جائیں تو آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ نے ارادہ ہی ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا میں مبتلا کرے گا۔ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اللہ وہ گناہ ان کے سر پہ ڈال دے گا۔ اور اکثر لوگ جو گناہگار ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے فاسق بن جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کر کر کے ان کے دل زنگ آلود اور سیاہ آلود ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، اگر ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی کمی ہے اور دل حق نہیں سوچ رہا، حق کا ساتھ نہیں دے رہا، سیدھے طرف نہیں جا رہا، تو ہمیں فوراً توبۃ النصوحہ کی ضرورت ہے اور رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم رجوع اللہ کرنے والے بنیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کرنے والے بنیں گے اور یقیناً خیر کے دریچے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ لہذا بجائے اس کے کہ انسان ادھر ادھر کے معاملات میں لگے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی قربت کا ارادہ کر لے اور اللہ کی قربت پہ یقین محکم کرتے ہوئے عمل شروع کرے۔ ہر انسان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی بجائے اس کے کہ کوئی اور کرے، خود اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور اس میں اصلاح پکڑے اور اپنے دل میں، اپنے وجود میں، اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں اسلام داخل کرنے کے لیے قرآن و سنت کو جگہ دے۔ جب وہ قرآن و سنت کو جگہ دینے والا بنے گا تو خواہشات نفسانی دور ہوں گی، اور جب تک خواہشات نفسانی دور نہیں ہوں گی انسان کے لیے ترقی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یاد رکھیے، جب ایک آدمی کو دیوار پھاند کے گھر میں داخل ہونے کی لت لگ جائے وہ کبھی دروازے سے نہیں آئے گا۔ سیڑھی لگی ہو، کارپٹ بچھے ہوں، سہولیات موجود ہوں، دربان دروازہ کھول کے کھڑا ہو، مگر جس کو دیوار پھاندنے کی عادت ہے وہ دروازے سے نہیں آئے گا، دروازے کے برابر دیوار کو پھاند کے آئے گا، کیونکہ اس کی عادت بن گئی۔ ہم سب کی عادت نقب لگانے کی بن چکی ہے، اسلام میں سوراخ کرنے کی بن چکی ہے، دراریں ڈالنے کی بن چکی ہے، اپنی مرضی کرنے کی عادت بن چکی ہے۔ اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے ہاں حساب بہت سخت ہے، اللہ کے ہاں پوچھ گچھ بہت سخت ہے۔ لہٰذا اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور اپنے اندر قرآن و سنت کی محبت پیدا کرنے کی اور قرآن و سنت سے منسلک ہونے کی تڑپ پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن خیر کے دریچے کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے، آپ کو، ہم سب کو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، نام لکھا ہے، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں اور تمام بیماروں کو دائمی شفاء کامل عاجلہ سے بہربر فرمائیے۔ اسی طرح ہماری ایک بہن علیل ہیں، ان کے شوہر نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بیماری کا بھی تعین لکھا ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس بہن کو بھی دائمی شفاء
کامل عاجلہ عاجلہ سے بہرور فرمائیے یا اللہ جو جو جہاں جہاں بیمار ہے یا اللہ جو روحانی بیمار ہے اسے روحانی شفا نصیب فرمائیے، جو جسمانی بیمار ہے اسے جسمانی شفا نصیب فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی روحوں کو اور اپنے ابدان کو اور اپنے اذہان کو اور اپنے قلوب کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، بغض سے، حسد سے، جلن سے، کڑن سے، جھوٹ سے، بہتان سے، غیبتوں سے یا اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ ہم سب کو کما قہو اسلام پہ جینے کی، اسلام پہ ہی لگے رہنے کی اور خاتمہ بالخیر اسلام پہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ بڑے بڑے مشائخ کافی علیل ہیں، ہمارے استاد مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالی علیہ بھی کافی علیل ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، دعا کیجئے اللہ سے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں دائمی شفا کامل عاجلہ عاجلہ سے بہرور فرمائیے۔ اسی طرح بہت سے ائمہ مشائخ علیل ہیں، ان کے لیے برابر دعاؤں کی درخواستیں آ رہی ہیں، سب کے لیے دعا کیجئے یا اللہ ہم سب کے اساتذہ کو، ماں باپ کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، خواتین کو یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے دائمی شفا نصیب فرمائیے، صحت اور سلامتیاں نصیب فرمائیے یا اللہ ہم سب کو چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی اور چلتے ہاتھ پاؤں بغیر محتاجگی کے کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان وانصر المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرہم اللہم اغلبہم یا اللہ یہ آزمائشوں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگیاں ہوتی جا رہی ہیں، اس وقت توبۃ النصوحہ کا وقت ہے، شدید توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ سے یا اللہ ان تمام آزمائشوں میں ہم تمام مسلمانوں کو سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اجتنابی کیفیت نصیب فرمائیے یا اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ یہ سارے لینے والے کائنات کے سارے لوگ اللہ کبھی ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اور جھولیاں پھیلانے سے خصوصی حفاظت کا معاملہ فرمائیے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ بچیاں گھروں میں موجود ہیں، بہت سی دعاؤں کی درخواست پھر جمع ہو گئی ہے، دعا کیجئے اللہ سے یا اللہ سب کے لیے کامل خیر اور ہدایت والے رشتے نصیب فرمائیے یا اللہ ان سب کو ابداً آباد فرمائیے۔ اللہ جن کے گھر ختم ہو گئے یا اللہ ان کے لیے بہترین نعم البدل نصیب فرمائیے اور ایمان والا جوڑ نصیب فرمائیے، ایمان والا جوڑ نصیب فرمائیے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا ہم الا فرجتہ لا خیر الا ما سألتہ لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔